فالج، جسم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا، یعنی کہ خدا نخواستہ فالج کے اٹیک کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ مکمل سن ہو جاتا ہے۔ اگر نچلی سائیڈ کا فالج ہوگا تو کمر سے نیچے دونوں ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں، دائیں ٹانگ اور دایاں بازو مفلوج ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مریض کا بستر سے اٹھنا محال ہو جاتا ہے، وہ مزدوری کی طرف چلا جاتا ہے، بے جان جسم ہو جاتا ہے۔ دوستو، فالج ایک خطرناک مرض ہے جو انسان کو آدھی موت دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسانی جسم کا کچھ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کے جسم کے ساتھ تو جڑا ہوتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرا یہ جسم میرے ساتھ ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ سن ہو جاتا ہے، مکمل اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ تو ایسے مرض کو فالج پیرالائز کہتے ہیں۔ اس مرض سے سر سے پاؤں تک جسم کا آدھا حصہ، ٹانگ یا بازو مفلوج ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ مرض دماغ میں پھوڑا ہونے کی وجہ سے، رسولی ہونے کی وجہ سے یا کوئی جسمانی خطرناک بیماری ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، جسم پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں میں دوران حمل بھی اکثر فالج کی شکایات ہوتی ہے، جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے یا لو ہونے کی وجہ سے جسم پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کو پیرالائز کا اٹیک ہوتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، ان کو اکثر اوقات صبح کے وقت مریض کو پیرالائز اٹیک ہوتا ہے، چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے، انسان کے ہوش و حواس میں فرق پڑ جاتا ہے، سر میں بہت زیادہ شدت کی پین ہوتی ہے، چہرہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ ایسی شکایات ہوں مریض میں، یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مریض کو پیرالل اٹیک ہوا ہے، فالج کا پیرالائز اٹیک ہوا ہے، فالج کا اٹیک ہوا ہے، تو آپ اس مریض کو کروٹ سے لٹا دیں اور ان کا سر اونچا رکھ دیں۔ اور ایسے مریض جن کو پیرالائز فالج کا اٹیک ہو چکا ہے اور ان کا جسم حرکت نہیں کرتا، ان کی ٹانگ حرکت نہیں کرتی، بازو حرکت نہیں کرتا، مسل کا کھچاؤ بہت زیادہ ہے، تو وہ مجھ سے یہ طاقت کے کیپسول منگوائے۔ انشاءاللہ مسل کی طاقت کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے اور جسمانی طاقت کے لیے دیسی ہربل کے یہ کیپسول خاص کر فالج کے مریضوں کے لیے، فالج کے اٹیک کے مریضوں کے لیے، اور ساتھ یہ ہم ہربل کا مساج آئل دیتے ہیں وہ ایسے مریضوں کی جن کو دائیں ٹانگ کی طرف فالج ہو چکا ہے، ٹانگ سن ہو چکی ہے، مسل کا کھچاؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے، بازو اور ٹانگ بے جان ہو چکی ہے، جسم حرکت نہیں کرتا، ایسے مریضوں کے لیے ہربل کا مساج آئل مساج کے لیے دیتے ہیں، اور یہ کیپسول طاقت کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے، جسم کی حرکت کرنے کے لیے، تاکہ بلڈ سرکولیشن بہتر ہو سکے اور جسم میں حرکت پیدا ہو سکے، جسم میں، مسل میں، پٹھوں میں خون کی سرکولیشن بہتر ہو سکے۔ تو ایسے میرے بھائی بہن، بزرگ، مائیں بہنیں جن کو پیرالائز اٹیک ہو چکا ہے، جن کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے اور جسم حرکت نہیں کرتا، ٹانگیں بازو حرکت نہیں کرتا، تو وہ مجھ سے یہ میڈیسن 1 ماہ کا یہ کورس منگوائیں، اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ 15 دن کے استعمال سے جسم میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے جو جسم بے جان ہو چکا ہے، جو سن ہو چکا ہے، اس میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، مسل طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے، مسل میں، جسم میں بلڈ سرکولیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ منگوائے، میرا نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اس میڈیسن کو منگوائے، دیسی ہربل کی میڈیسن ہے،
بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، ہارٹ کے مریض اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. حاملہ عورت اس کو ایزیلی استعمال کر سکتی ہیں. دیسی ہربل کی یہ میڈیسن ہے. فالج کے مریض، پیرالائز اٹیک کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میڈیسن منگوانے کے لیے میرا نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اب اس کو منگوائیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.